أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال اور سوال کریں گے آپ سے پہاڑوں کے بارے میں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا تو کہہ دیجئے میرا رب ان کو اڑا دے گا راکھ بنا کر فرمایا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یسألونک ہے اس کے جواب میں قل آتا ہے فا کے بغیر. یہ ایک واحد مقام ہے جہاں یسألونک کے بعد فقل سے جواب دیا گیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی شرط محذوف ہے، یعنی فَإِن يَسْأَلُوكَ فَقُلْ کہ اے میرے حبیب اگر یہ آپ سے سوال کریں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ میرا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. عرب کی سرزمین پہاڑوں سے بھری پڑی تھی، تو کفار یہ سوال کرتے کہ دیکھیے جناب ان پہاڑوں کا کیا ہوگا. آپس میں وہ مذاق کرتے اور ایک دوسرے سے ٹھٹھا کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں کرتے کہ یہ کہتے ہیں قیامت آئے گی، بھلا ان بڑے بڑے اور اونچے اونچے پہاڑوں کا کیا ہوگا. تو فرمایا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ ان پہاڑوں کو آٹے کی طرح پیس کر ہوا میں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے. فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. بسیسا کہتے ہیں پسی ہوئی گندم کو، آٹے کو. جب جو کو یا گندم کو پیس لیا جائے تو وہ بسیس کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ پہاڑ آٹے کی طرح ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اس طرح ہوا میں اڑا دے گا گویا ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا تو چھوڑے گا اس کو ایک چٹیل میدان بنا کر. لا ترى فيها عوجا ولا امتا آپ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں دیکھیں گے اور نہ کوئی بلندی دیکھیں گے. فرمایا زمین کی اونچ نیچ نشیب و فراق سارے ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہموار میدان بنا دے گا، حتیٰ کہ سمندروں کا پانی خشک کر کے ان کو بھی ایک ہموار اور چٹیل میدان کی طرح کر دیا جائے گا تاکہ ساری مخلوق اللہ کے حضور جمع ہو جائے. ایوجن کا معنی ہے کجی ٹیڑھا پن، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ چلتے چلتے کوئی گہرائی آ جائے یا پھر کوئی بلندی آ جائے. فرمایا نشیب و فراز سارے ختم ہو جائیں گے، نہ بلندی رہے گی نہ پستی، اور ساری زمین ایک ہموار میدان کی شکل اختیار کر لے گی. یومئذ یتبعون الداعی جس دن وہ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے. لا عوج لہ اس کے لیے کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا. وخشعت الاصوات للرحمن اور پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے لیے. فلا تسمع الا ہمسا
نہیں سنے گا سوائے معمولی آہٹ کے۔ فرمایا اس دن اللہ کا ایک فرشتہ انسانوں کو پکارے گا اور وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے چلتے ہوئے میدان حشر میں پہنچ جائیں گے، اور فرمایا لا عوج لہ، اس کی آواز میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کسی کو آواز پہنچے اور کسی کو نہ پہنچے، ہر کسی کو اس کی آواز پہنچے گی، اور ہر کوئی تیز تیز دوڑتا ہوا سر اوپر اٹھائے ہوئے اللہ کی طرف دوڑ رہا ہوگا، اور کسی کو انکار کی مجال نہ ہوگی۔ اللہ پاک سورۃ ابراہیم میں فرماتے ہیں کہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ فرمایا کہ اس دن آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور محتعین تیز تیز دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، اور ان کی نگاہیں مسلسل اپنی منزل کی جانب لگی ہوں گی، کسی کو اپنا ہوش نہیں ہوگا اور نہ ساتھ والے کا ہوش ہوگا، اور دل اس دن اچھل کر حلق میں آ جائیں گے، اور ہر قسم کے احساس سے، خوف سے، عقل سے دل خالی ہو جائیں گے، اور انسان ایک غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر اس طرف دوڑے گا جس طرف اللہ پاک بلائیں گے۔ فلا تسمع الا ہمسا، ہمس کا معنی ہوتا ہے معمولی سی آواز، پاؤں کی آہٹ، یا پھر آپس کی معمولی خسر پھسر۔ فرمایا اس دن رحمان کی رحمت کی امید میں سب لوگ خاموش ہو جائیں گے، اور کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا، اور سارے لوگ نہایت خاموشی کے ساتھ، اتنی اربوں خربوں مخلوق ہوگی مگر کوئی شور شرابہ آپ نہیں سنیں گے، کوئی بھاگ دوڑ کی آواز نہیں آئے گی، اور کوئی چیخ و پکار نہیں ہوگی، بس اتنا ہوگا کہ چونکہ قدموں پہ چل کے آئیں گے لہذا قدموں کی آہٹ سنائی دے گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، جس دن سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر اس کو جس کے لیے رحمان نے اجازت دے دی، ورضی لہ قولا، اور جس کے لیے وہ بات کرنا پسند کرے گا۔ فرمایا کہ اس دن سفارش ہر کوئی نہیں کر سکے گا، بلکہ اللہ پاک جس آدمی کی سفارش کسی نیک سے کروانا چاہیں گے صرف اسی کی سفارش ہو سکے گی، اور وہی سفارش کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ خود سید الناس اور اکرم الناس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے، اور بڑی مدت تک آپ سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کریں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ یا محمد ارفع راسک، اے میرے حبیب اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا واشفع تشفع، آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ کو جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کے حق میں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، لیکن فرمایا سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی۔
اور اللہ پاک جس کے لیے بات کرنے کو پسند کرے گا۔ گویا کہ اصل فیصلہ اللہ پاک نہیں کرنا ہے، سفارش ایک رسمی کارروائی ہوگی، جس کو اللہ پاک اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکے گا، اور جس کے لیے اجازت دیں گے اسی کے لیے سفارش ہو سکے گی۔ چنانچہ وہ لوگ جو آج اپنے پیروں اور ولیوں اور بزرگوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں گے، یہ ان کا عقیدہ باطل ہے اور وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور کوئی علم کے ساتھ اس کا احاطہ نہیں کر سکے گا۔ فرمایا اللہ پاک کو مستقبل، ماضی اور حال کے تمام حالات کا علم ہے، اور اللہ پاک کو یہ بھی علم ہے کہ کون سفارش کے قابل ہے اور کون سفارش کے قابل نہیں ہے، اور کس کو سفارش کی اجازت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، یہ سب اللہ پاک کے علم میں ہے۔ مخلوق اللہ کے علم میں سے کوئی بھی چیز اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ کا علم لامحدود ہے اور مخلوق کا ذہن محدود ہے، اس لیے اللہ کا علم مخلوق کے احاطے میں نہیں آ سکتا۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور چہرے جھک جائیں گے زندہ رہنے والے، قائم رکھنے والے کے لیے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا۔ فرمایا کہ اللہ پاک کے سامنے ساری مخلوق سر جھکا کے کھڑی ہوگی اور چہرے اس کے سامنے نہایت ہی عاجز اور محتاج بن کر کھڑے ہوں گے۔ انت یہ اصل میں انوت ہے جس کی واو حذف کر دی گئی ہے، اور اسی سے ہے عانی، قیدی، اور قیدی چونکہ بہت ہی بے بس اور لاچار ہوتا ہے اس لیے اسے عانی کہتے ہیں۔ تو فرمایا ساری مخلوق اس دن بے بس اور لاچار ہو کر اللہ کے حضور میں پیش ہو جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی کچھ نیک اعمال کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہوگا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، تو وہ کسی ظلم سے نہیں ڈرے گا، ولا ہضما، اور نہ ہی حق تلفی سے ڈرے گا۔ من الصالحات اس لیے کہا کہ سارے نیک اعمال تو انسان کر نہیں سکتا، جتنی اس کے اندر استطاعت ہے اتنے نیک اعمال وہ کرے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق۔ لیکن عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ عمل صالح ہو یعنی کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ ایمان والا ہو یعنی اللہ پر اس کا ایمان ہو اور عمل کا بدلہ خالص اللہ سے چاہتا ہو۔ ظلم کا معنی یہ ہے کہ کسی کو بغیر جرم کے سزا نہیں دی جائے گی، اور ہضم کا معنی یہ ہے کہ کسی کے نیکی ضائع نہیں کی جائے گی، اور جس کا اجر بنتا ہوگا اس کا اجر مارا نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں فلاں نے فلاں کا مال ہضم کر لیا، یعنی اس نے اس کا حق دبا لیا۔
تو وہاں کسی کا حق دبایا نہیں جائے گا، بلکہ ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا ملے گا۔ ترجمہ ایک بار۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور سوال کریں گے آپ سے پہاڑوں کے بارے میں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو وہ اسے بے آب و گیاہ میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ لا ترى فيها عوجا، آپ زمین میں کوئی ٹیڑھ نہیں دیکھیں گے۔ ولا امتا، اور نہ کوئی بلندی دیکھیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعی، جس دن وہ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے۔ لا عوج لہ، اس کے لیے کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، تو آپ نہیں سنیں گے سوائے پاؤں کی آہٹ کے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، جس دن کسی کو سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ الا من اذن له الرحمن، مگر جس کے لیے رحمان نے اجازت دی۔ ورضی له قولا، اور جس کے لیے اس نے بات کرنا پسند کیا۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے۔ وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ علم کے ساتھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور چہرے جھک جائیں گے زندہ رہنے والے قائم رکھنے والے کے لیے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیک اعمال میں سے کچھ کرے گا۔ وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہوگا۔ فلا یخاف ظلما، تو اسے کسی ظلم کا ڈر نہیں ہوگا۔ ولا حزما، اور نہ حق تلفی کا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔